حضور نبی اکرم علیہ السلام کے دور میں بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ محفل میلاد نہیں ہوتی تھی تم کیوں مناتے ہو؟ محفل میلاد نہیں ہوتی تھی، بلکہ آج سوال یہ کرتے ہیں کہ صحابہ نے تو منایا ہی نہیں، تم کیوں مناتے ہو؟ تم کیوں مناتے ہو؟ ارے اللہ کے بندو، اگر آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہوتا، اگر تم نے احادیث کا مطالعہ کیا ہوتا، 5 نبیوں کا میلاد تو قرآن بیان کر رہا ہے۔ 5 نبیوں کا یا رسول اللہ یا علی مرحبا 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 ماشاءاللہ نعروں کا ذوق بھی اچھا ہے، مگر نعرے والوں کو اتنا دیکھنا چاہیے کہ مجھے 1 گھنٹہ ملا ہے صرف، اس میں آپ زیادہ تر دلائل سن لیں، کیا دلائل سن لیں اور نعروں پہ کم توجہ دیں، ٹھیک ہے؟ تو 5 نبیوں کا میلاد قرآن نے بیان کیا۔ یحییٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن نے بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن نے بیان کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن نے بیان کیا، ابراہیم و اسحاق کا میلاد سب قرآن نے بیان کیا، آقا علیہ السلام کا میلاد قرآن نے بیان کیا، ووالد وما ولد، ووالد وما ولد، آقا یا رسول اللہ قسم ہے آپ کے میلاد کی، قسم ہے آپ کے، اللہ پاک نے قسم کھائی۔ یحییٰ علیہ السلام سلام علیہ یوم ولد، سلام ہو یحییٰ پر جس دن اس کا میلاد ہوا، جس دن اس کا میلاد ہوا، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ وفات پائے گا، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن اس کو زندہ اٹھایا جائے گا۔ تو انبیاء کے میلاد پر سلام بھی ہے۔ ہم نے جو سیٹنگ رکھی نا کہ تلاوت کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، آخر پہ سلام ہو جاتا ہے، خدا کی قسم یہ سیٹنگ قرآن کی سیٹنگ ہے۔ انبیاء کے میلاد پر سلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سلام علیک یوم ولد، سلام ہو مجھ پر جس دن میرا میلاد ہوا، جس دن میرا میلاد ہوا۔ تو انبیاء کے میلاد کے ساتھ سلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کے ہاں بیٹا اسحاق پیدا ہوا، بیٹا اسحاق پیدا ہوا۔ لوگ کہتے ہیں سیلیبریشن کیوں مناتے ہو؟ سیلیبریشن اسلام کے اندر سیلیبریشن جائز نہیں ہے، کسی چیز کو منانا، یاد منانا جائز نہیں ہے۔ ارے ہماری 5 نمازیں سیلیبریشن ہیں، 5 نمازیں کسی نہ کسی نبی کی یاد، کسی نہ کسی نبی کی یاد ہے ہماری 5 نمازیں۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، آپ نے 2 نفل پڑھے، وقت تھا فجر کا، اللہ پاک نے ہماری نمازیں فرض کی تاکہ ہم فجر پہ نماز پڑھیں، نفل ان کے نفل پہ ہمارے فرض بن گئے، ہم 2 فرض پڑھیں، ہمیں آدم یاد آ، آدم سیلیبریٹ ہو رہے ہیں فجر کی نماز۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، ان کے ہاں بیٹا اسحاق پیدا ہوا، بیٹا اسحاق پیدا ہوا، تو آپ نے 4 نفل پڑھے، کتنے؟ 4 نفل پڑھے، وقت ظہر کا تھا، امت محمدی کی نماز ظہر بنا دی، اور پڑھے کس پر؟ اسحاق علیہ السلام کے میلاد پر، اسحاق علیہ السلام کے میلاد پر خوشی منائی۔ اور عام بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہیں نا، روتے ہیں نا، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں اہل الصبی، اہل الصبی، بچہ پیدا ہو گیا، یکدم کہتے تھے، آواز، کیونکہ بچے نے آواز نکالی، تو بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے۔ اب اسحاق علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی تھے، وہ پیدا ہوئے، تھوڑے سے مسکرائے، تھوڑے سے مسکرائے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کا مسکرانا دیکھا تو آپ نے کہا اسحاق آ گیا، اسحاق آ گیا۔ اسحاق کا معنی ہے ہنسنے والا آ گیا، کیا ہنسنے؟ نبی ایسے نام رکھتے، ہم لوگ تو آج کل ناموں میں پھنس گئے ہیں، بچوں کو بیمار کر دیتے ہیں، ایان رکھ دیا بیمار ہو گیا، ریحان رکھ دیا بیمار ہو گیا، ریان رکھ دیا بیمار ہو گیا، وزنی نام رکھ دیتے ہیں۔ تو
یہ انبیاء کیا کرتے تھے؟ انبیاء کے پاس سارے نام تھے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو سارے نام اللہ نے سکھا دیے، سارے نام سکھا دیے. مگر اب نبی نام کیا رکھ رہے ہیں؟ اسحاق، ہنسنے والا. اسحاق علیہ السلام کے 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے. کتنے؟ 2. جو پہلے پیدا ہوا اس کے جسم پر بکری کی کھال کی طرح بال تھے. یہ باتیں آپ نے کم سنی ہوں، میں نے یہ تفسیر نہیں میں پڑھا. بکری کی کھال کی طرح ان کے پورے جسم پر بال تھے. آپ نے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا ایسا آ گیا، ایسا آ گیا. ایس کا معنی ہے بکری کی کھال کی بالوں والا آ گیا، بکری کی کھال کی بالوں والا آ گیا. پھر ایس کی جو ایڑی تھی، اڈی، ایس کی ایڑی، اس کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کے سر کے بال جڑے ہوئے، جڑواں پیدا ہوا. تو سر کے بال جڑے، آپ نے وہ کاٹ دیے اور کاٹ کر اسحاق علیہ السلام نے وہ بال کاٹے اور کاٹ کے کہا یعقوب آ گیا، یعقوب آ گیا. اب یعقوب عقب سے، عقب اڈی ہو گیا، عقب. تو نبی ایسے نام رکھتے تھے، نبی ایسے نام رکھتے تھے. اسی طرح جب ان کو نبوت ملنے لگی تو اسحاق علیہ السلام نے کہا آج جو بیٹا ایس اور یعقوب میں مجھے اچھا شکار کھلائے گا اس کو نبی بنا دوں گا، اس کو نبی بنا دوں گا. ایس سے شکاری وہ جنگل میں چلے گئے شکار کھیلنے. پیچھے ماں نے کہا یعقوب بکری کو تے باپ کے آگے رکھ دے، باپ کے آگے رکھ دے. اور جب باپ کے پاس بیٹھو دعا کروانے کے لیے تو بکری کی کھال جو ہے وہ اپنے جسم پہ لگا لینا تاکہ ایس لگے، تاکہ ایس لگے. اب وہ نبی ہیں، نظر تھوڑی سی کمزور ہو چکی تھی اسحاق علیہ السلام کی. جب کھانا کھا لیا تو والدہ نے پاس بٹھایا بکری کی کھال اوپر رکھ کے اور کہا اب دعا کریں جس نے آپ کو کھانا کھلایا ہے. آپ نے ہاتھ پھیرا اور کہا کہ جلد ایس کی ہے، خوشبو یعقوب کی آ رہی ہے. جلد ایس کی ہے، خوشبو یعقوب کی آ رہی ہے. لہذا دعا کر دی. پھر مشیت الہی بھی ادھر تھی، ماں کا دل بھی تھا کہ یعقوب کو نبوت ملے اور مشیت الہی بھی تھی کہ یعقوب. لہذا آپ نے دعا کر دی، یعقوب علیہ السلام کو نبی بنا دیا. عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ ہوئے. عزیر علیہ السلام، عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ ہوئے اور آپ نے خوشی میں 4 نفل پڑھے. وقت عصر کا تھا، وقت عصر کا تھا. امت محمدی کی نماز عصر بنا دی. یہ سیلیبریشن ہے کہ ہماری ہر نماز جو ہے وہ کسی نہ کسی نبی کی یاد ہے. اب جو بات بتانے والی وہ ہے ایوب علیہ السلام. ایوب علیہ السلام طویل بیماری کے بعد صحت یاب ہوئے. طویل بیماری کے بعد جب صحت یاب ہوئے تو آپ نے بھی 4 نفل کی نیت کی. وقت مغرب کا تھا مگر کمزور اتنے تھے کہ 3 پر ہی بیٹھ گئے. کمزور اتنے تھے کہ 3 پر بیٹھ گئے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چلو ایوب تو مجبوری سے بیٹھا ہے، تم نے مغرب کے 4 ہی پڑھنے. نہیں، نبی کی سنت ادا کرو، نبی کو سیلیبریٹ کرو، نبی کو سیلیبریٹ کرو، نبی کی یاد مناؤ. حالانکہ یا 4 فرض ہوتے ہیں یا 2 ہوتے ہیں تو تم نے 3 پڑھنے ہیں کیونکہ ایوب 3 پہ بیٹھ گیا. اسی طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے، آپ نے 4 نفل پڑھے. وقت عشاء کا تھا تو امت محمدی کی نماز عشاء اور نماز تہجد یہ آقا علیہ السلام کے حصے میں آئی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے حبیب راتوں کو اٹھا کر اس لیے کہ تیرے راتوں کے اٹھنے پر میں نے تجھے اپنے پاس بٹھانا ہے. مقام محمود ادا کرنا ہے، اپنے پاس بٹھانا ہے. تو مقام محمود ملا نماز تہجد کے ذریعے. تو یہ سیلیبریشن ہے انبیاء کی.